یعنی سیل پر ایک فون آیا، لینڈ لائن نمبر اس کے گھر کا تھا جہاں سے وہ فون آ رہا تھا۔ میرے گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے، لاک لگا ہوا ہے، تو میرے گھر سے کون فون کرے گا؟ تو دیکھا جناب ان کی وائف، ان کا حال برا، بال کھلے ہوئے، کمر کی طرف سے کوئی دیکھا اپنے بیڈ روم میں نا دیواروں بھی لکھتی کر رہی ہے، تو اس نے ایک دم اس کی طرف دیکھا اور ہنسنے لگی بڑی زور سے۔ تو کہنے لگی ڈر لگا نا؟ تم تو کہتے ہو تم ڈرتے نہیں ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر شمس الحسن ایک مرتبہ پھر ایک نئی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ مجھے موصول ہوئی ہیں۔ یہ کہانی جناب ایک دلیپ صاحب ہیں جو اپنی وائف کے ساتھ کافی عرصے سے پر تول رہے تھے، کوئی لانگ ویکینڈ کے لیے چھٹی منانے کا سلسلہ چاہ رہے تھے۔ 6 سے 7 مہینے بعد شادی کے ان کو ایک موقع ملا اور چھٹی ان کو ملی، تو اپنی وائف کے ساتھ وہ ایک ریزورٹ چلے گئے۔ وہ شہر سے ذرا ہٹ کر تھا۔ وہ جناب جب وہاں گئے تو بڑا پرفضا مقام اور بڑا انجوائے کیا انہوں نے وہاں پر۔ جب سفر جو تھا بڑا خوبصورت، ہلکی ہلکی فوار ہو رہی تھی جناب علی، اور وہ بڑے خوش تھے دونوں میں بھی۔ اب ریزورٹ جب پہنچے ہیں وہاں پر انہوں نے جا کے وہاں دوپہر سے لے کے شام تک وہ کھانا وانا کھا کے ریسٹ ویسٹ کر کے جناب خوب گھومے پھر، اور پھر جب واپس آئے تو وہ تھکے ہوئے تھے ٹھیک ٹھاک۔ شام کے وقت جب وہ گھر پہنچے ہیں، ریزورٹ پہنچے تو میں چائے وغیرہ پینے کے لیے جب بیٹھے تھے تو ان کے فون پر یعنی سیل پر ایک فون آیا، اور دلیپ نے فون دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا، کیونکہ لینڈ لائن نمبر اس کے گھر کا تھا جہاں سے وہ فون آ رہا تھا۔ اب وہ بڑا اچنبھے میں پڑ گیا کہ میرے گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے، لاک لگا ہوا ہے، تو میرے گھر سے کون فون کرے گا؟ وہ اس کے لیے ایک دھماکہ تھا جو اس کے دماغ میں ہوا، بڑا پریشان ہوا، لیکن اس نے اپنی وائف کو ظاہر نہیں کیا، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ جو اللہ اللہ کر کے جو چھٹیاں ملی ان کو 2 4 6 جو بھی ہے وہ غارت ہو جائے ان چکروں میں۔ تو بہر وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ وہ اسی درمیان میں وہ نانی چائے وائے پی، اور اس کے بعد وہ گپے شپے مارتے رہے کافی دیر تک۔ اس کے بعد وہ رات کا کھانا وانا کھا کے ہی آرام سے لیٹ گئے۔ جو وائف جلدی سو گئی، ابھی وہ کچی پکی نیند میں تھے۔ اب وہ فون ہی کے بارے میں سوچا کہ اچانک دوبارہ فون آ گیا۔ اچھا، جو پہلے فون آیا تھا اس میں انہوں نے جیسی 2 4 6 گھنٹی بجی ان کا، کیونکہ وہ فرسٹ ٹائم فون تھا تو وہ فیصلہ نہیں کر پاتے، ان کا دماغ قبول نہیں کر پا رہا کہ آیا میرے گھر سے کون فون کر سکتا ہے، گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو وہ اس سے بیشتر ہے کہ وہ کال ریسیو کرتے، کال بند ہو گئی، لیکن کیونکہ ہڑبڑاہٹ میں انہوں نے کال ریسیو کی، وہاں سے کوئی آواز نہیں آئی، بالکل چونکہ فون بند ہو چکا تھا وہاں سے دوسری طرف سے۔ تو کافی دیر ہیلو ہیلو کرنے کے بعد ان کو احساس ہو کہ فون تو بند ہو گیا۔ بہرحال سیکنڈ ٹائم میں جب کال آئی ان کو، اس وقت انہوں نے زیادہ ٹائم نہیں لگایا، انہوں نے فوراً ریسیو کیا۔ اس مرتبہ وہاں سے خاموشی نہیں تھی، بلکہ وہاں سے کچھ ایسے جیسے گہرے گہرے کوئی سانس لے رہا ہو، تو وہ سانسوں کی آواز ان کو آ رہی تھی، اور وہ بڑے وہ پریشان کہ یار یہ کون ہے ایسا جو میرے گھر میں اور میرے لینڈ لائن سے فون کر رہا ہے جناب علی۔ اور پوچھا کہ بھئی آپ کون ہیں، رانگ نمبر، اس طرح کہہ کہ تاکہ اس کی وائف پریشان نہ ہو۔ اس نے کیا ہڑبڑاہٹ میں وہ سوئچ آف کر دیا فون کو، تاکہ رات بھر تماشا جاری نہ رہے۔ اب وہ ایک طرح سے اس کے لیے اچھا بھی ہوا، کیونکہ وہ پریشانی ہوتی رات بھر اس کے ساتھ، کہ وائف کو اندازہ ہو جاتا، وہ چھپانا چاہتا اپنی وائف کو تاکہ پریشانی سے بچی رہے وہ کم از کم۔ تو یہ جناب علی رات بھر ان کی تھوڑا سا ٹینشن میں گزری، کہیں گڑبڑ۔ اچھا، یہ ڈرے تو خیر نہیں، لیکن پریشان ضرور ہو گئے تھے۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو شاذ و نادر کبھی ڈرتے ہوں۔ انہوں نے کیا کہ جب صبح اٹھے تو ناشتے واشتے سے فارغ ہو کے جیسے ہی سوئچ آن کیا ان کو اپنے فون کو، انہوں نے بمشکل تمام 10 15 منٹ گزریں گے، اچانک دوبارہ کال آئی۔ اب کوئی جو کال آئی تو وہ انہوں نے دوسری یا تیسری بیل پہ اٹھا لیا، دیکھا کہ وہ گھر کا ہی لینڈ لائن نمبر ہے، تو انہوں نے کہا ہیلو، تو وہاں سے دوسری طرف سے جواب آئی مکتی دو راجا۔ ابھی ٹینشن میں آ گئی کہ اس کا کیا مکتی دو راجا، مکتی دو راجا، اب یہ سوچ رہے تھے کہ وہاں سے فون بند ہو گیا۔ اب یہ پریشان، اب انہوں نے پھر جب یہ لفظ سنے تو کچھ تھوڑے سے وہ چکرا سے گئے۔ انہوں نے وائف سے ذکر کیا، پھر اس سے پہلے کہ معاملہ اور زیادہ بڑھتا، اس سے بولا کہ چلو یار وائف کو بتا دیا ہے، زیادہ بہتر ہے۔
انہوں نے پھر اپنے وائف کو بتایا کہ ایسے ایسے بات ہے اور مجھے کل سے یہ جب میں یہاں آیا تھا اس کے بعد ہی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. آئیے اس وقت تیسری کال آئی تھی. ان دونوں میاں بیوی نے فوراً فیصلہ کیا کہ نہیں گھر جانا چاہیے. اچھا اس نے کیا کیا، پہلے تو اپنے ایک دوست کو جو وہاں محلے میں دوست تھا اس کو فون کیا کہ نہیں یار دیکھ ذرا گھر کی کنڈیشن دیکھ، تالا والا لگا ہوا صحیح ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں کسی قسم کا. اس نے ظاہر نہیں کیا کہ میرے پاس کال آ رہی ہے، ایسے ایسے کچھ نہیں کہا. تو وہ گیا جا کے تھوڑی دیر بعد اس نے جواب دیا اپنے سیل فون سے کہ نہیں جناب بالکل شانت ہے معاملہ، لاکوں کا لگا ہوا ہے، کھڑکیاں بند، دروازہ بند ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اب یہ جناب کہاں ان سے ٹائم پاس ہوتا. اب میاں بیوی نے فیصلہ کہ نہیں چلنا چاہیے. بھاگتے دوڑتے بہرحال کسی نے اس طریقے سے اس دن شام کو گھر پہنچے. اب وہ جب گھر کا دروازہ انہوں نے لاک کھولا، دلیپ صاحب نے سامنے بالکل مین دیوار پہ ہی موٹے موٹے چوک سے موٹے موٹے الفاظوں میں لکھا تھا مکتی دو راجا، مکتی دو راجا. اب یہ میاں بیوی کی شکل دیکھیں، یہ سمجھ میں آنا باہر تالا لگا ہوا ہے، اندر کوئی ہے نہیں، اور یہ پورے گھر کو انہوں نے چھان پٹک کی، خوب اچھی طرح ایک ایک چیز کا جائزہ لیا. لیکن جناب کوئی چینجنگ کسی قسم کوئی ایسا معاملہ دیکھا ہی نہیں، انہوں نے نہ دیکھ سکے کہ یار یہ یہاں مطلب اندر کوئی ہے جس نے یہ کیا ہو، کوئی کچھ ظاہر نہیں ہوا. اب یہ اور ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ کہ گھر میں کوئی بھی نہیں اور یہ ایسے واقعات ہوئے. اب ایک دو جگہ اور دیواروں پہ دیکھا تو وہاں بھی ایک دو جگہ لکھا ہوا تھا مکتی دو راجا. سوچ ہی رہے تھے کہ ایسا کون کر سکتا ہے، کیا مطلب کیسے ہو سکتا ہے یہ. تو ان کے دوبارہ سیل پر لینڈ لائن نمبر سے جو ان کے نیچے گراؤنڈ فلور پہ رکھا تھا ہال کمرے میں، اور یہ اوپر بیڈ روم تھا ان کا، تو وہاں سے جب ان کو لینڈ لائن پہ جب دیکھا کہ یہ ان کا کال آ رہی ہے تو یہ فٹافٹ ایک دم نیچے بھاگے. نیچے دیکھا تو وہ فون بند تھا، مطلب رکھا ہوا تھا، اور مطلب کوئی زیر استعمال میں نہیں تھا. وہ بڑے مطلب پریشان ہوئے. تو انہوں نے فوراً وہ فون اٹھایا، وہ ٹون تھی اس میں کنٹینیوشن کی ٹون تھی، کوئی کال وال نہیں. بہرحال انہوں نے رکھا، انہوں نے چار طرف دیکھا غور سے. تو ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا آیا، یہ نا کیونکہ پریشان ہو کے وہاں سے آئے تھے، تپے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم جو کوئی بھی ہو میں تم سے ڈرنے والا نہیں ہوں اور نہ میں ڈر پسند کرتا ہوں. یہ کہہ کے اوپر آ گئے. اب اوپر آئیں تو یہ کھانا کھایا اور جناب لیٹ گئے. تھوڑی دیر غور و فکر کرتے رہے اس معاملے پہ، ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے رہے کہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اب ظاہر کوئی ایسا معاملہ تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا کہ کسی سے مشورہ کرے کہ ہو سکتا ہے کوئی کسی وجہ اس کا حل ہو. تو بہر سب مختصر یہ دونوں کہنے لگے یار اس میں یار کسی کو کیا بتائیں. یہ سوچ کے وہ تو نیند کی وادیوں میں چلے گئی ان کی محترمہ. تو جناب جب ان کی وائف سو گئیں تو یہ کافی زیادہ جاگتے رہے. اگرچہ پریشان نہیں تھے، نہ یہ وہ ہوتے ہیں ڈرتے، بہرحال تھوڑی سی ٹینشن ان کے چہرے پر یہاں تھی، اور وہ یہی سوچ رہے تھے کہ اچانک پھر دوبارہ فون بجا. اب یہ جو فون بجا تو یہ پھر نیچے گئے لینڈ لائن پر. تو اب یہ سوچنا کہ یار رات بھر یہ تماشے جاری رہے گا. انہوں نے کیا کیا، وہی جا کے کچھ بھی انہوں نے جب دیکھا کچھ بھی نہیں ہے تو انہوں نے کیا کیا اس کو وہاں سے پیچھے سے کنیکشن نکال دیا. اب جب انہوں نے کنیکشن نکال دیا تو مطمئن ہو کے آگے اوپر اور لیٹے ہی تھے. اب یہ بڑے غور سے سامنے ایک الماری رکھی تھی، تو وہاں کچھ تھوڑی سی ان کو نا تھوڑے سے مدھم سے اندھیرے میں ان کو کچھ آواز سی آئی جیسے کوئی چیز کھل رہی ہے. ابھی پریشان ہو کے انہوں نے لگے لیمپ کی روشنی میں انہوں نے ہر چیز کو غور سے دیکھا. الماری پہ جب ان کی نظر پڑی تو یہ وہاں ان کی نظر ٹک گئی. اب یہ بڑے غور سے دیکھ رہے الماری کو کہ الماری کا ہینڈل نا آٹومیٹک آہستہ آہستہ جھک رہا تھا، یعنی جیسے کھلنے کی پوزیشن میں، یعنی کھولا جا رہا تھا اس کو. ابھی ہینڈل کو جب گھومتے ہوئے دیکھا تو یہ بڑے حیران ہوئے. ہینڈل کافی حد تک گھوم گیا تھا. تو ایک دم لینڈ لائن سے ان کو دوبارہ فون آیا سیل پر. تو یہ پریشان کہ یار میں تو کنیکشن نکال کے آیا تھا، یہ کون ہے، اب کیسے ہو سکتا ہے. ایک دم نیچے وہ بھاگے. جب نیچے دیکھا تو وہ کنیکشن نکلا ہوا اور فون ویسے رکھا ہوا تھا. اب یہ بڑے پریشان کہ یار یہ کیا مصیبت ہے، یہ کیا چکر ہے. تو یہ بڑے مطلب وہی غصے میں دو چار الفاظ ڈائلاگ کیا کہ آگے تم جو ہوئی ہو میں تم سے نہیں ڈرتا اور نہ میں ڈرنے والوں میں سے ہوں. یہ ڈائلاگ کہہ کے جناب اوپر آگے. جب اوپر آیا دیکھا تو وہ الماری پوری پٹ اس کے کھلے ہوئے تھے. سامان وغیرہ تو نہیں نکلا ہوا تھا لیکن پٹ دونوں کھلے ہوئے تھے دروازے. اب یہ ایک دم انہوں نے اپنی وائف کو جھنجھوڑ کے جگایا اور ان سے پوچھا کہ الماری کیا آپ نے کھولی ہے. کہ لیکن نہیں میں تو سو رہی تھی. تو وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ یار میں نے جگایا ہے سوتے میں، تو ذرا اس نے کیسے کھولی ہوگی.
لیکن پھر بھی احتیاطاً پوچھا ان سے. جب یہ بات کنفرم ہو گئی کہ یہ الماری انہوں نے نہیں کھولی, اب یہ پریشان. یہ گئے الماری کے پاس اور زور سے پٹ بند کیے, یہ زور سے کہتے ہوئے کہ بھئی میں تم سے نہیں ڈرتا, تم جو مرضی کر لو, تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ کہہ کے جناب پٹ بند کیے زور سے, اور جناب آگے لیٹ گئے. بظاہر تو یہ آ کے لیٹے ہیں تو بے فکری ان کے چہرے پہ مطلب ظاہر کر رہے تھے کہ میں بے فکر ہوں, لیکن ٹینشن وغیرہ دلی دل میں تھی ان کے. ان کو دوبارہ فون آیا لینڈ لائن سے. یہ جیسے پہنچے نیچے تو وہیں جا کے بڑے غصے میں بھپر کے بولا کہ کیا چاہتے ہو تم, کیوں ڈرا رہے ہو تم کسی کو؟ آپ مجھے ڈرانے کی کوشش کرتے ہوئے تو میں کہہ چکا ہوں میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں. یہ جناب علی آئے, کیا ہوا کیا نہیں ہوا ان کو یہی ہوش نہیں, یہ آ کے سو گئے. اب جب صبح ان کی آنکھ کھلی دیکھا تو یہ ڈائننگ ٹیبل پہ سر رکھے اور جناب سو رہے. یہ بڑا حیران ہو گیا ڈائننگ ٹیبل میں کیسے آ گیا. بہرحال وہ چیز اور ان کو ظاہر کر دی کہ میں رات بھر پریشان رہا ہوں. اب یہ بہرحال صبح تیار ویار ہوئے اس چکر میں, کیونکہ رات بھر ان کے ساتھ تماشا ہوا, دیر ہو گئی ان کو, صبح آفس جانے میں بھی دیر ہو گئی. بہرحال پرائیویٹ جاب تھی, جانا پڑا. اب یہ جب گھر سے نکلے ہیں تو آفس جا کر اپنے کام میں مشغول ہو گئے. تو دوپہر تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. دوپہر کے کھانے سے جیسے ہی فارغ ہوئے ان کے سیل پر دوبارہ فون آیا. فون جب آیا تو لینڈ لائن سے ہوئی. اب انہوں نے اٹھایا نمبر, کئی دفعہ ہیلو ہیلو کیا, وہاں سے کوئی آواز نہیں آئی. اپنی وائف کو ان کے سیل پر اپنے سیل سے فون کیا تو وہاں ان کی وائف فون نہ اٹھائے. اب یہ ایک نئی ٹینشن, 10 سوال ان کے ذہن میں آ گئے, کیونکہ گھر کے حالات کیسے تھے وہ جانتے تھے. اپنے باس سے بات کی, بھاگتے بھاگتے کسی گاڑی سے اپنے پہنچے وہاں پر, تو دیکھا جناب ان کی وائف, ان کا حال برا, بال کھلے ہوئے, کمر کی طرف سے ان کو دیکھا اپنے بیڈ روم میں نا دیواروں پہ لکھتی پھر رہی ہے. تو غور سے دیکھ رہے ہیں چوک سے کیا لکھ رہی ہے یہ. انہوں نے آواز دی وائف کو, کئی دفعہ آواز دی, لیکن اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا, اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ آپے میں نہیں ہے. بہت دیر آواز دینے کے باوجود بھی جب اس نے جواب نہیں دیا, اس نے غور کیا تو وہ لکھ رہی تھی مسلسل جناب مکتی دو راجا مکتی دو. یہ پریشان کہ اس کو کیا ہو گیا, جھنجھوڑا اس کو بری طریقے سے. اس نے ایک دم اس کی طرف دیکھا اور ہنسنے لگی بڑی زور سے, پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی. جب وہ تو وہ یہ بڑا پریشان. اب جناب علی اس نے بولا تمہیں کیا ہو گیا, کیوں نہیں بول رہی ہے, کیا ہو گیا تمہیں, اس طرح کیوں ریئیکٹ کر رہی ہو. تو کہنے لگی ڈر لگا نا, تم تو کہتے ہو تم ڈرتے نہیں ہو, لگا نا ڈر, پتہ لگا نا ڈر کسے کہتے ہیں. یہاں کے پھاپڑ اس کو غور سے دیکھا, بیٹھ یہ نا یہ کیا ڈائلاگ کہا اسے, وہی بھی گر کے بے ہوش. ایک دم اس نے اٹھایا گود میں اس کو, جناب علی اٹھا کے بستر پہ لٹایا اور ڈاکٹر کو فون کیا. ڈاکٹر نے آ کے دیکھا, چیک ویک کیا, اس کو سمجھ میں نہیں آیا, کہ ہاسپٹل میں دکھاؤ بھائی اس کو. بیٹھ یہ مختلف ڈاکٹرز کے بعد خوار ہوئے بیچارہ, اس کے حکیموں کو دکھایا, اور جہاں جہاں جن جن لوگوں نے جو جو مشورے دیے انہوں نے وہ کیا. اب یہ تھک ہار کر بہت پریشان جب ہو گئے تو یہ بڑے مطلب گھر پہ لے آئے. گھر پہ لا کے وہ کیا کر سکتے تھے, دعا ہی کر سکتے تھے. تو بہر یہ اپنا صبح شام اپنا کام ہم بھی کر رہے ہیں, اور جناب سارے یہ سارے معاملے فیس کر رہے ہیں, بیوی کی تیمارداری بھی کر رہے ہیں. اس اثنا میں انہوں نے دیکھا کہ وہ دوبارہ الماری کھلی ہے. الماری کھلنے کے بعد وہاں سے وہی لینڈ لائن سے وہ مکتی دو راجا کی ان کو میسیج آئے, فون ریسیو کیا اور میسیج سنے, اور جناب یہ آ گئے. ابھی کیونکہ مسلسل کال آ رہی تھی اور وہ ان سے کہا جاتا ہے کہ مکتی دو راجا, ان کی سمجھ میں نہیں آتی کیا کیا کہنا چاہ رہا, کون ہے یہ, کیا چاہتا ہے. اس ڈائلاگ کے علاوہ کوئی ڈائلاگ ہی نہیں بول رہا وہ. اچھا وہ الماری اس نے بڑے پیار محبت سے, بڑے شوق سے, ایک اینٹیک سامان ہوتا ہے نا, اس کی ایک بہت بڑی شاپ سے, جو کہ وہاں پر ایک وہ لگا تھا, نمائش لگی تھی اس پہ, تو وہاں سے یہ ایگزیبیشن سے لی تھی اس نے. اب شوق سے لے تو لی انہوں نے, اب وہ ان کی زندگی کا عذاب بنی ہوئی تھی. یہ گئے الماری کو بڑے غور سے دیکھا, ہر طریقے سے چھان پٹک کے دی انہوں نے, ایک سمجھ میں نہیں آیا. اچھا اتفاق کی بات ہے کہ وہ الماری کا جو نیچے کا پورشن ہوتا ہے, جہاں پر عام طور پہ تجوری وغیرہ بھی ہوتی ہے, تو یہ جناب علی وہ اس کو ایسے ہی ٹٹولتے ان کو احساس ہوا کہ بظاہر کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ الجھے ہوئے ذہن سے انہوں نے جیسے پٹ بند کیا, زور سے لات ماری الماری کو غصے میں. کہتا ہے یار زندگی عذاب کر دی اس الماری نے, یار کیوں کھل رہی ہے بار بار, کیا ہے اس کے ساتھ کیا راز ہے اس میں.
جیسی لات پڑی تو دھڑام کر کے وہ چیز گری اندر. اب جیسے الماری کھولی تو اب ان کو جو نیچے کا کھانا تھا وہاں پر بظاہر کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا، اس کے کناروں پہ ہاتھ پھیرا تو ایک جگہ کھانچا جیسا احساس ہوا، کھانچا ہے، یعنی انگلی پھنسانے کی جگہیں تھی. وہ اس نے انگلی پھنسا کے جب اس کو کھینچا، دراز ٹائپ کی چیز کھل گئی. اب جیسی دراز کھلی، یہ حیران، دراز کے اندر ایک چھوٹا سا باکس. اس باکس کو نکالا، اس نے غور سے دیکھا، بڑی احتیاط سے باکس کو کھولا. جیسے ہی باکس کھولا، اندر شطرنج کی گوٹے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. شطرنج کی گوٹوں کو بڑا غور سے دیکھا اس نے. بولا یار یہ میں نے الماری لی تھی اس وقت تو یہ میری نظر نہیں پڑی ان چیزوں پر، یہ الماری کے ساتھ ہی یہ چیزیں آ گئی تھی. اللہ جانے کس کے استعمال میں تھی الماری، کہاں سے آئی تھی، کیونکہ پرانی اشیاء میں سے یہ چیز لی تھی. تو بڑے غور سے مطلب وہ چیزوں کو دیکھتا رہا، اس کو گوٹوں کو. اچھا گوٹیں پھیلائی اس نے، ہر گوٹ کو بڑے غور سے مطالعہ کیا. ہر گوٹ بالکل ایک جیسی تھی، ماں سوائے راجا کے. راجا کی جو گوٹ تھی وہ ذرا بالکل تمام گوڑوں سے ذرا ڈفرینٹ تھی. اب اس کی نگاہ راجا کی گوٹ پہ اٹک گئی، لیکن فیصلہ نہیں کر پایا کہ یار ڈفرینس تو ہے، لیکن کیا ڈفرینس ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اب جناب وہاں اس کی وائف کی چیخ پکار شروع ہوئی. تو طبیعت خراب ہو رہی تھی، اس نے وہیں وہ سارا سامان رکھ کے بند کیا اس کو الماری کو. تو پھر اس نے ایک دوست کو فون کیا کہ نہیں یار میں بہت پریشان ہوں، تو بتا مجھے کیا کرنا چاہیے. میری وائف جو سی نا بڑی بار ایسے بات ہے، ہر ڈاکٹر کو دکھا دیا، حکیم کو دکھا لیا، اور میں نے گھر کے اندر پوجا پاٹ بھی کروا لی جناب، اور بہت کچھ بھی کروا سکتا تھا، جو جس نے مشورہ دی میں نے کیا. کہ یار ایک کام کرا، ایک تانتری ہے میرے ایک جاننے والے نے بتایا تھا کسی زمانے میں نے کام کروایا تھا اس سے رابطہ کرتے ہیں. کہ رہے چل یار تم میرے ساتھ جاتے بھائی نہیں میرا، کہ چل تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیرا مسئلہ میرا مسئلہ. تانتری سے آمنا سامنا کروا کے وہ تو آگے پیچھے ہو گیا. اب جناب اس سے غور سے ہر چیز کو سنا، پوری بات سنی. اس کے بعد الماری کا واقعہ سنا اور شطرنج کی گوٹوں کا واقعہ سنا. یہ کہ لے یار ایسے مسئلہ حل نہیں ہو، تم مجھے لے کے چلو گھر. اب یہ جناب ان کو بابا جی کو لے کے گھر گئے. اس نے بابا جی نے شطرنج کے ڈبے کو دیکھتے ہی شطرنج کی گوٹیں پھیلائی. انہوں نے پھیلا کے جناب غور سے دیکھا، راجا پہ نظر ٹیکی ان کی. دیکھتے ہی راجا کی گوٹی جن سے اٹھائی انہوں نے کہ لے بچہ تیری جو ساری سمسیا کا حل اس گوٹ میں ہے، تیری ساری جتنی پریشانی ہے وہ اس گوٹ سے متعلق ہے، اس گوٹ میں تیری ساری پریشانیوں کا راز ہے. کہ لے مطلب کہ لے تجھے اگر شک ہے میری بات پہ تو ایسا کر، اس کو تو لیب ٹیسٹ کروا. لیب ٹیسٹ کروانے کے لیے انہوں نے جناب ایک لیب میں جا کے گوٹ دے دی. 2 دن رزلٹ آ گیا. تانتری صاحب کے ہاتھ میں جب دیا تو رزلٹ کو غور سے دیکھا، مسکرایا. کہہ رہے میں نے کہا تھا نا بچہ، کہ رہے بابا مجھے بتائیے کیا چکر ہے. کہ رہے دراصل یہ گوٹ جو سی بنائی گئی ہے نا، یہ ایک انسانی ہڈی کی بنائی گئی ہے، اور انسانی ہڈی جس بندے سے کاٹی گئی اس کے جسم سے، اس کو آج تک اس دنیا سے مکتی نہیں ملی. اور وہ بار بار اس کی روح جو سی ہے وہ تنگ کر رہی ہے. جب مکتی دو راجا، تب اس کی سمجھ میں آیا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے. تانتری صاحب نے جو بھی کہا اس کے مطابق جناب انہوں نے کیا. وہ جناب پوری اس کی پوجا پاٹ کروائی. اس کے بعد جناب اس کو دفن کر دیا گیا. بہرحال جو بھی جس طرح ہوتا ہے ان کا وہ انہوں نے کیا. اور اس کے بعد وہ دن، اور اس کے بعد دوبارہ کبھی بھی ان کے گھر میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا. 2-4-6 دن کے اندر ان کی بیوی کافی نارمل ہو گئی، مسئلہ حل ہو گیا. آج کی کہانی امید ہے مجھے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اور یہ کم و بیش کوئی 52 سال پہلے کا واقعہ ہے. ایک صاحب جو انڈیا میں کلکتہ میں رہتے تھے، ان کو کسی دوسرے شہر میں جا کر اپنے بزنس پارٹنر بھی سے، یعنی کمپنی والے ان کو بھیجتے تھے. وہ بزنس کچھ ایسا تھا کہ وہ ان کا 2 سے 3 مرتبہ ان کو وزٹ لازمی اس علاقے میں ہوتا تھا. کمپنی کی طرف سے ان کو ایک ہوٹل ملا تھا. وہاں پر جناب اس ہوٹل میں ایک کمرہ ان کے لیے مخصوص تھا. جب وہ 2 سے 3 مرتبہ وزٹ کرتے تھے تو اسی کمرے میں ٹھہرتے تھے. اور وہ کافی عرصے سے وہ چونکہ جا رہے تھے، تو وہاں کے مینیجرز، وہاں کے جو ویٹرز، اور جہاں جتنا بھی ان کا عملہ تھا ہوٹل کا، وہ جناب سارے ہی کم و بیش ان صاحب سے واقف تھے. شیکھر نام تھا ان صاحب کا. شیکھر صاحب سے بہت اچھی طرح واقف تھے. ہوتا یہ تھا کہ جناب یہ جاتے تھے اور جا کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے دن میں جو بھی ان کے مصروفیات ہوتی تھی نپٹاتے، رات کو سو جاتے تھے. پھر دوسرے دن وہ فارغ ہو کے اپنے کمپنی واپس آئے تھے اپنے شہر. تو اچھا وہ جو ایک کمرہ جو ان کو ملا تھا ہوٹل میں مخصوص تھا ان کے ایک زمانے سے،
تو اس کمرے کی جو کھڑکی تھی سامنے اس کا قبرستان ہوتا تھا، اور وہ قبرستان بہت پرانا تھا. اس کمرے میں جتنے بھی لوگ رہے وہاں پر کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ معاملات الٹے سیدھے ہوا کرتے تھے. تو اس وجہ سے وہ اس ہوٹل سے متعلق کافی مطلب لوگوں کو میڈیسن انفارمیشن تھی کہ جناب اس کا ہوٹل میں جو بھی لوگ قیام کرتے ہیں زیادہ تر کوئی نہ کوئی مطلب ان کے ساتھ کوئی حادثہ وغیرہ ہو جاتا ہے. تو یہ صاحب جاتے تھے، اور اچھا ان کی جو سوچ تھی وہ اس طرح کی تھی کہ جب میرے ساتھ ایشور ہے، یعنی میرے ساتھ میرا بھگوان ہے، تو میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو وہ اگرچہ ہوٹل کے جو مینیجر تھے وہ سارے ہوٹل کے جو مہمان ہوا کرتے تھے وہ ان کو تنبیہ کیا کرتے تھے کہ آپ اپنے کمرے کی کھڑکیوں کو شام 5 بجے کے بعد نہیں کھولا کریں کسی بھی حالت میں. تو ان کو بھی وارننگ ہوتی تھی، تو یہ مسکرا کے کہتے تھے کہ یار ٹھیک ہے کوئی اور بات کرتے ہیں. وہ ٹال جاتے تھے اور کھڑکی کھول لیتے تھے. تو وہ چونکہ تھوڑا پڑھنے پڑھانے کا بھی سلسلہ ان کے بعد ہوا کرتا تھا، پڑھنے پڑھانے یعنی وہ جو مذہب سے ان کے کوئی اٹیچمنٹ تھی، تو اس لیے وہ بے خوف و خطر وہ زندگی اس طرح ان کی وہاں بیت جاتی تھی. تو ایک مرتبہ ان کو کسی کام کے سلسلے میں تھوڑا 1 دن کے لیے یا 2 دن کے جانا پڑ گیا. تو انہوں نے کیا کیا اپنی فیملی کو بھی لے لیا، اپنی وائف کو، اور اپنا 3 سال کا 2.5 سال کا ایک بچہ تھا اس کو بھی ساتھ لے لیا. اچھا اب چونکہ یہ تو کیونکہ یوز ٹو تھے، ان کی وائف فرسٹ ٹائم جا رہی تھی، تو یہ جب وہاں پہنچے تو ہوٹل کے مینیجر نے سب دیکھا ان کو، شیخر صاحب کو. اب وہ تھوڑے سے مینیجر صاحب جو تھے نا، انہوں نے جب کمرے کی چابی ان کو دی تو انہوں نے ان سے کہا کہ جناب میں آپ کو اور اچھے سے اچھا کمرہ دے دیتا ہوں، آپ کے مسز ساتھ میں آپ انجوائے کیجیے. تو کہنے لگے نہیں مجھے وہی کمرہ چاہیے، مسکرا کے نا، مطلب وہ کیونکہ ضدی آدمی تھوڑے سے اس معاملے میں، مینیجر کو چابی دینی پڑ گئی. تو چابی دیتے وقت اس نے ان کی مسز شیکھر کو ان کو ایک تنبیہ کی کہ دیکھیں میڈم آپ پلیز 5 بجے کے بعد خاص طور پہ کھڑکی کسی بھی حالت ہم نہیں کھولنے دیتے، لیکن آپ احتیاط رکھیے گا. تو اس کھڑکی کے سامنے آپ بال کھول کے مت کھڑے ہوئیے گا. تو اب انہوں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو مسکرا رہے تھے کھڑے ہوئے، انہوں نے ہاں ہوں کر کے اس کو ٹالا اور چل دیے. اب اس کے بعد جب وہ گھر میں یعنی وہ کمرے میں جب انٹر ہوئے تو چابی وغیرہ لے کے جو فارغ ہو کے بیٹھے جب وہاں پر، پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ایک کام کرو اور فریش ہو جاؤ، آرام کرو، میں ذرا 2-4 کام نپٹا کے آتا ہوں. شیخر صاحب چل دیے اپنے کام کے سلسلے میں. اب یہ فریش ہونے کے لیے اپنے بچے کو اس کمرے میں بٹھایا، فریش ہونے چلی گئیں. جناب علی وہاں سے باتھ روم یعنی وہ ایک بات لیا انہوں نے، اور آگے جناب اسی کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو کے جناب علی انہوں نے کھڑکی کھولی اور بال سکھانے شروع کر دیے. کیونکہ وہ بھی ان چیزوں کو زیادہ بلیو نہیں کرتی تھیں شوہر کی وجہ سے. تو لیکن جب وہ بال سکھانے کھڑی ہوئی تو ان کو عجیب و غریب لگا. کھڑکی کی طرف ان کی نظر مسلسل تھی، تحد نظر بہت پرانی خبریں ان کو نظر آ رہی. چلے ہر چیز کا ایک رقبہ ہوتا ہے، ایک حد ہوتی ہے، لیکن ان کو ایسا لگا جیسے قبرستان کی کوئی حد ہی نہیں ہوئی ہے اور قبرستان بڑا ہوتا جا رہا ہے. ان کے دل میں ذرا سا خوف سا آیا. تو انہوں نے بال ادھورے چھوڑے، وہیں اپنے جو کر رہی تھی خشک کر رہی تھی، بال ادھورے چھوڑ کے جناب انہوں نے کھڑکی بند کی اور وہ جلدی بال سکھا کے تھوڑا بچے کے ساتھ وہ اپنی بزی ہو گئی، ٹی وی شی کھول کے بیٹھ گئی ٹائم پاس کرنے کے لیے. جیسے ان کے شوہر آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی شیخر ایک کام کریں، آپ اپنے مینیجر سے درخواست کر کے اس کوئی کمرہ اور دلوا دیں مجھے، میرا دل ذرا گھبرا رہا ہے یہاں پر. لیکن اس نے وہاں پر اپنے شوہر سے یہ انہوں نے کھڑکی کھول دی اور جناب میں بال بناتی رہی وہاں پر، اور میں نے ایسے سے دیکھا، یہ چیز چھپائی انہوں نے، اور بس وہ اپنا بہانہ کرنے لگے کہ بھی میرا دل گھبرا رہا ہے. تو انہوں نے ان کو پیار محبت سمجھایا کہ دیکھیں میں تو تقریباً 5-7 سال سے یہاں پر مسلسل آ رہا ہوں اور ہفتے میں 2 سے 3 چکر میں لگتے ہیں. آپ کو سمجھدار ہو کہ مجھے آج تک کچھ نہیں ہوا یہاں پر، تو آپ تو میرے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے بھلا الٹا سیدھا. بہلا پھسلا کے ان کو راضی کر لیا کہ چلو رات کو یہاں سکون سے ہم سوئیں گے. تو اب ڈنر وہ کر کے گپ شپ مار کے ٹی وی شی وی دیکھ کے جناب یہ آرام کرنے لیٹ گئے. اب کوئی 10 بجے قریب ٹائم ہوگا، کم و بیش یہ نیند آ لی ان لوگوں اور سب سو گئے. ہوتا یہ کہ رات کو کم و بیش 2:30 بجے کا ٹائم تھا کہ ان کے کان میں ان کی خاتون کی آوازیں آنے لگی کچھ عجیب و غریب سی. پہلے ہلکی آوازیں آتی رہی شور شرابے کی، اس کے بعد وہ مطلب زیادہ زور سے جب آواز آنے لگی تو ہڑبڑا کے ان کی آنکھ کھل گئی، اور جیسی آنکھ کھلی تو ان کو ایسا لگا جیسے ان کے بال جو ہے نا وہ اوپر آسمان کی طرف جا رہے ہیں، یعنی کھلے ہوئے بال ان کے اوپر جا رہے ہیں، وہ ان کے بالوں کو کھینچ رہا ہے اوپر کی طرف.
अब इतनी शिद्दत से खींच रहा था कि उनके बाल अगर वो खुद नहीं उठती तो वो बाल जड़ से टूट जाते। तो एकदम घबराई मतलब वो, और कोशिश कर रही थी चीखने की, लेकिन चीख ना निकले उनके मुंह से। बहरहाल वो इतनी इस पोजीशन में आ गई कि लेटी हुई पोजीशन से उठने यानी बैठी हुई पोजीशन में आ गई। अब इतनी शिद्दत से जब खींचा जा रहा है मुसलसल बालों को, तो वो बैठी हुई पोजीशन से खड़ी हुई पोजीशन में आ गई। और जब खड़ी हुई तो उसके बाद क्या होगा, ज़ाहिर सी बात जिस्म उठेगा उनका, जब खिंचाव ज़्यादा होगा। तो उनको ऐसे लग रहा था कि बंदा तो एक ही है जो खींच रहा है, बेइंतहा ताकत उसके हाथों में। तो वो चीखें मारने लगी, उनका शौहर भी जाग गया। उनके शौहर ने जब ये तमाशा देखा, पहले उनका दिमाग काम नहीं किया, उन्होंने देखा अच्छी तरह, कुछ समझे। फिर जब उनको दिमाग काम करने लगा तो उन्होंने क्या किया, शोर शराबा के हेल्प 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 आवाज़ें देना शुरू की। मोहल्ले पड़ोस के जो लोग थे वो किसी न किसी कमरे में दाखिल हुए। मैनेजर भी आ गया, यानी ठीक ठाक वहाँ पर रश इकट्ठा हो गया। अब जनाब अली जब रश इकट्ठा हो गया तो सारे के सारे लोग, उन्होंने क्या किया, पहले तो मिस्टर शेखर है उनको अपनी पत्नी को खींच रहे थे नीचे, ऊपर से बाल खींचने की कोशिश की जा रही थी उनको, उन्होंने उनको नीचे खींचना शुरू कर दिया। लेकिन वो जो ताकत और गैबी ताकत, वो जो बाल खींच रही थी, वो ऐसा लग रहा था कि शेखर साहब की ताकत कुछ भी नहीं उसके सामने। तो फिर मैनेजर ने और 2-4 लोग और थे शेखर साहब के साथ, उनकी मदद की। उनकी वाइफ को एक खट्टा पकड़ के खींचना शुरू कर दिया नीचे। अलगर्ज ये कि 5-6 बंदे मुसलसल मेहनत करते रहे, तब जाके वो बिस्तर तक उनको लेके आए, और एकदम वो जो ताकत थी ना वो गायब हो गई। लेकिन उसके बावजूद उनकी जो बीवी थी, उनको ऐसा लग रहा था जैसे उनके जिस्म में अभी भी वो ताकत थोड़ी सी मौजूद है, अगरचे ज़ोर ख़त्म हो गया है बिल्कुल, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनकी सराहियत कर रही है जिस्म में खून के साथ। और वो बड़ी मतलब अजीब व गरीब फील कर रही थी। बहर बड़ी मुश्किल से उनको शेखर साहब ने बातों में लगा के गपशप मार के बड़ी मुश्किल से उनको सुलाया है। सुबह जब वो उठी तो कहने भी, शेखर, I don't want to stay here anymore. Please move from here somewhere else. अब वो कहने लगे, यार मैं, एक दिन की बात है, आज का दिन, और ना ही कुछ भी हो, मैं यहाँ नहीं रहूँगी किसी भी हालत में, क्योंकि उनके साथ वाक़या हुआ था। अब वो डर गई थी पूरी तरीके से। उन्होंने वो कमरा छोड़ा, और उसके बाद जनाब अली वो कभी भी उस होटल में नहीं गए। कंपनी वालों से कह के उन्होंने होटल चेंज करवाया, तो वो नए होटल की तरफ मतलब उनका हिसाब किताब बन के उस होटल में कभी नहीं गए। तो बहरहाल आपने सुना होगा कि बड़े बूढ़े कहा करते हैं कि जनाब रात के टाइम ख़ास तौर पे शाम के बाद बाल खुले हुए नहीं छोड़ना चाहिए ख़वातीन को, और शाम में ख़ास तौर पे छत पे नहीं जाना चाहिए। नई जो ख़वातीन हैं वो इस चीज़ को नहीं मानती, नहीं सुनती, नहीं समझती, तो फिर नुकसान उठाती हैं। तो बहरहाल जो जिनके साथ बीतती है वो ये चीज़ बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो ये जनाब अली 2 आप बीती थी, ये दोनों इंडिया से थी। तो बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आपको जो वाक़यात तो मुझे अक्सर मिलते हैं, मैं आपको सुनाता हूँ, आपको पसंद आए होंगे। उम्मीद है कि नए आने वाले जो व्यूवर्स हैं उनको भी ये चीज़ें पसंद आई हैं। जो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपनी कमेंट्स वगैरह में अपनी जो भी राय है आप मुझे ज़रूर दिया करें। इसके साथ ही प्रोफेसर शम्स हसन को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।